الحمد لله الذي لم يضل ولا يضل حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام اما بعد میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، کرم فرما، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے تحریک جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اور ان کے مسائل۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اگر ہمارا اور آپ کا رشتہ جہاں اسلام سے جڑا ہوا ہے، وہیں بر صغیر کے مسلمانوں کا رشتہ جہاں احادیث و قرآن کے تفہیم کا ہے، وہ کڑی جا کے ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء اور شہداء کی عظیم لسٹ میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش جو ہے وہ سن 1702 کے اندر ہے۔ سن 1701 میں ہندوستان کی حکومت تزلزل میں آئی اور حکومت کا نیا ڈوب رہا تھا۔ اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ سن 1740 میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ایک صاحبزادہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام تاریخ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اسلامیات کی تاریخ میں اور بر صغیر کے مسلمانوں نے جس نے احادیث و قرآن کی سند حاصل کی ہے، جب تک یہ رشتے کی کڑی وہاں جا کے نہ ملتی ہو اس وقت تک اس سند کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ہے امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات۔ لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ دیکھتے دیکھتے 950 سالہ حکومت کا دور کس انداز سے ختم ہوتا ہے اور اس چنگل کے اندر آ کے مسلمانوں کی وہ تحریک، اسلامیات کی تحریک کس طرح آ کے ڈوبتی ہے، اور ڈوبنے میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا اور علماء نے کیا قربانی دی۔ سن 1770 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا۔ جس وقت آپ نے فتویٰ دیا تھا اس فتوے کے جرم میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کے اوپر چھپکلی کا تیل پکا کے لگایا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے اس تیل پکا کے لگانے کی وجہ سے پورے جسم میں برس کی بیماری لاحق ہوئی اور اس کی وجہ سے بینائی چلی گئی، اور دنیا کی اپنی قوت، اپنی جاہ و سلطنت کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی رہی کہ عبدالعزیز اگر تم اپنے مسئلے سے پھر جاؤ تو ہم تمہارا مسئلہ نمٹ دیں گے۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا میرے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق نہیں پھیرا جا سکتا۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے اس جذبے کو بڑے اچھے انداز میں کہا تھا، خوف کرو اس دن کا جس دن محشر بپا ہوگا، وکالت پر نبی ہوں گے، عدالت پر خدا ہوگا۔ دنیا کی انسان قوت سے انسان کی جہت کو تبدیل کرنا چاہے، دنیا اپنی سلطنت سے انسان یہ چاہے یہ طریقہ کار کو پاٹ دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی شخصیت تھی، ایسی ذات تھی کہ دنیا کے لوگوں نے یہ چاہا کہ انہیں ختم کر دیا جائے، تو ان کی خفیہ ایک میٹنگ ہوئی کہ شاہ عبدالعزیز کو اگر پھانسی کے پھندے پہ ڈال دیا گیا یا گولی مار دی گئی تو دنیا میں ایک طوفان برپا ہو جائے گا، ایسا کیا جائے کہ ان کو ایک خونخوار شیروں کے سامنے پیش کر دیا جائے اور وہ شیر ان کو پھاڑ کھائے۔ تو واقعہ لکھا ہے مورخ نے، جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جنگل میں لے جایا گیا اور لے جانے کے بعد ایک شیر کو کھولا گیا تاکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ شیر چٹ کر جائے۔
تو مورخ نے لکھا ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سجدے کی حالت میں ہیں اور آخری نماز پڑھ رہے ہیں کہ شیر کا لقمہ تر بننا اب ان قریب الوقت ہے، اللہ ہی میرا محافظ ہے۔ مورخ نے لکھا ہے جب شیر کوشش کرتا ہے شاہ صاحب کی طرف بڑھنے کے لیے تو ایک اژدہا تیار ہوتا ہے جو شیر اور شاہ صاحب کے بیچ میں حد فاصل ہے، لیکن تھوڑے دیر کے بعد شیر منتقل ہوتا ہے، بجائے شاہ صاحب کو لقمہ تر بنانے کے وہ شاہ صاحب کے قدموں پہ چومنا شروع کرتا ہے کہ صاحب دنیا یہ دیکھ رہی تھی اپنے بالا خانے سے کہ اب شاہ عبدالعزیز تڑپیں گے، چلائیں گے، چیخنے کی آواز آئے گی اور ہمیں اٹکھیلیاں سوجی ہے، ہم دیکھ لیں گے ان کو کون بچانے والا ہے جو بچا سکتی ہے۔ لیکن قربان جائیے مورخ نے لکھا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں کو چوم کر شیر واپس جاتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور نسبت ہے۔ شیر اپنے فاقے کے باوجود سیدنا شاہ عبدالعزیز کی طرف آپ پھاڑنے اور کھانے کے بجائے واپس چلا جاتا ہے۔ بالے خانے سے دیکھنے والا وہ حکمراں اس کو ایمان کی توفیق ہوتی ہے اور اس نے دیکھا اس کائنات کا چلانے والا اور بنانے والا کوئی اور ذات ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جب آپ نے فتویٰ دیا تھا تو سب سے پہلے فتح علی سلطان ٹیپو نے تحریک چھیڑی۔ مورخ نے لکھا ہے کہ ڈھائی سال کے بچوں کو شاہ عبدالعزیز فتح علی سلطان ٹیپو کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ آج میسور کی شاہی جامع مسجد موجود ہے، جب اس شخص نے وہاں مسجد بنوائی علماء موجود ہیں۔ فقہا کے اصطلاح میں صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں بلوغیت سے لے کر انسان کی بلوغیت سے لے کر مرتے وقت تک 5 وقت کی نماز بیک وقت فوت نہیں ہوئی ہو اس کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کے بعد فتح علی سلطان ٹیپو نے جو سلطان میسور کی شاہی جامع مسجد بنوائی تو انہوں نے اعلان کیا تھا اس میں سب سے پہلی وہ جماعت کرائے گا جو صاحب ترتیب ہو، لیکن تمام لوگ ساکت و صامت رہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح علی سلطان ٹیپو کے متعلق لکھا ہے کہ یہ شخص شب گزار تھا، یہ شخص جو تھا تہجد گزار تھا، اور یہ شخص اپنی زندگی میں بلوغیت سے لے کر مرتے وقت تک کبھی 5 وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی اس سلطان میسور کی شاہی جامع مسجد کے اندر انہوں نے پہلی جماعت کرائی۔ لیکن اس کے بعد اعلان کیا اے اللہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرا یہ راز میری زندگی میں ظاہر نہیں ہونے پائے، لیکن آج میرے ہی وجہ سے یہ راز ظاہر ہو گیا ہے۔ اے اللہ تو غریم ہے، تو کریم ہے۔ لیکن فتح علی سلطان ٹیپو کو ہر زمانے میں میر صادق اور میر جعفر کی ناجائز اولاد رہی ہے، کل بھی تھی آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی دوستو، لیکن صراط مستقیم کا راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک طرف فتح علی سلطان ٹیپو کے ساتھ میر صادق نے 950 مربع میل زمین الاٹ کرائے اور ان کا دروازہ بند کرا دیا، اور فتح علی سلطان ٹیپو اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس تحریک کے جو سب گزار تھے اور اس وقت کے جو حکمراں تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ اس نوجوان کی تحریک کو نہیں مٹایا جا سکتا، لیکن یاد رکھیے تھوڑے ہی لوگ صحیح اس روئے زمین پر جب تک الہ کلمت الحق پر باقی ہیں قیامت اس وقت تک نہیں واقع ہوگی۔ لیکن ایک طرف فتح علی سلطان ٹیپو ہیں، دوسرے طرف سراج الدولہ والی بنگال ہیں جنہوں نے 23 گھنٹے تک جنگ پلاسی لڑی، اور لڑنے کے بعد ان کو بھی اسی طرح سے میر جعفر نے ان کو شہید کرا دیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے یہ معاملہ یہی سمٹ نہیں جاتا ہے، لیکن یہ تحریک آگے کی طرف جلتی ہے۔ سن 1790 تک یہ واقعہ رہا، اور سن 1800 لے کر 1857 تک جو طریقیں چلائی گئیں علماء کے متعلق لکھا ہے
مورخ امی ٹن نے لکھا ہے میرے پیدا کرنے والے کی قسم اگر 4 چیزیں ختم کر دی جائیں تو تمہاری حکومت کا سورج غروب نہیں ہوگا۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 مدارس، نمبر 3 علماء، اور نمبر 4 یہ مساجد کے اندر اہل اللہ کی جو آوازیں اٹھتی ہیں اسے ختم کر دی جائے۔ مورخ نے لکھا ہے دلی کے چاندنی چوک سے لے کر دریائے راوی لاہور تک اس تقریباً 700 کلومیٹر کے جی ٹی روڈ پر کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی لاشیں نہ لٹکتی ہوئی۔ مورخ نے لکھا ہے کہ 17,000 علماء کو بیک وقت پھانسی کے پھندے پہ ڈالا گیا، لیکن علماء وہی لوگ تھے جو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک چیز تھی، الہ کلمۃ الحق، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ تحریک دوستو آج نہیں، قیامت کی صبح تک، جب تک یہ سرزمین باقی ہے اس وقت تک یہ تحریک باقی رہے گی۔ ذرہ برابر انسان کے دلوں میں ایمان کا رشتہ باقی ہے، یہ ساری چیزیں موجود رہیں گی۔ لیکن جب آپ آگے کی طرف دیکھیں گے تو یہ محسوس ہوتا ہے فتح علی سلطان ٹیپو، سراج الدولہ والی بنگال کے بعد ایک شخص نکلا رایا رنجیت سنگھ۔ یہ رایا رنجیت سنگھ وہ ہے لاہور کی شاہی جامع مسجد میں اس نے پھانسی کے پھندے لگائے اور ایک ایک دن میں 80 علماء کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ اور اس زمانے میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رائے بریلی کے اندر رہنے والے تھے اور شاہ اسماعیل شہید دہلی کے اندر رہنے والے تھے، اور یہ وہی شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے خانواہ سے تعلق تھا۔ لیکن ان دونوں حضرات کو جب یہ معلوم ہوا کہ رایا رنجیت سنگھ نے لاہور کی شاہی جامع مسجد میں پھانسی کے پھندائے لٹکائے ہوئے ہیں علماء کے لیے، اور جو الہ کلمۃ الحق بیان کرتا ہے اس کے لیے، شاہ صاحب یہاں سے نکلتے ہیں۔ مورخ نے لکھا ہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے اپنی کتاب جب ایمان والوں کی بہار آئی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے جب شاہ صاحب کو یہ معلوم ہوا دوست ہمارا یہ حال ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی آگ لگ جائے، کسی کی عزت لوٹتی ہوئی ہو، کوئی انسان ڈوبتا ہوا ہو، انسان کو اپنے کام سے فارغ البال نہیں ہوتا۔ لیکن ان بزرگوں کو دیکھیے، ان کو یہ علم ہوا، ان کو یہ معلومات ہوئی کہ وہاں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ انسانیت ڈوب رہی ہے تو وہاں چل پڑتے ہیں۔ اور شاہ صاحب جب روانہ ہوئے تو 750 نفر تھے۔ یہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید ایسی ویسی ذات نہیں تھی، ان کے ہاتھ پر 40 لاکھ لوگوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا اور تقریباً 26 لاکھ سکھوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ توحید کا اقرار کیا تھا۔ 10,000 طوائفہ عورتوں نے ان کے ہاتھ پر الہ کلمۃ الحق کا اقرار کیا تھا۔ یہ تھے شاہ عبدالعزیز، یہ تھے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، اور ان کی کتاب تقویۃ الایمان، تفہیمات الہیہ اور دوسری کتابوں کو پڑھ کر ایک دنیا سیراب ہوتی رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے جب یہ دونوں حضرات تقریباً 700 نوجوانوں کا قافلہ لے کر پشاور اور بنیاری کے علاقے میں پہنچتے ہیں، رایا رنجیت سنگھ نے کہا تھا مولانا اب آگے کی طرف خدایا نہ بڑھیے، آپ کے پاس جتنی علاقے آپ نے فتح کر لیے اس کی گورنری آپ کے نام ہے، اس کی حکومت آپ کے نام الاٹ کرتا ہوں۔ لیکن شاہ صاحب نے جواب دیا تھا میں حکومت کرنے نہیں آیا ہوں، میں گورنری الاٹ کرانے نہیں آیا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں بندہ خدا جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز اٹھتی رہے گی اور جب تک یہ طمانینت و سکون کی سانس لیتے رہیں گے تو میں تمہارے سامنے ہتھیار اور سینہ سپر ہو کے نہیں ہتھیار ڈالوں گا۔ لیکن مورخ نے لکھا ہے آپ جائیے بالا کوٹ کے اندر، تحریک بالا کوٹ کی یہی تاریخ ہے کہ ایک سکھ نے آ کے کہا تھا کہ